ارے کاشی یار، وہ چائنا کی خرگوش والی ایک کہاوت تھی، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اس کی کیا کہانی ہے بھائی؟ ہاں بھائی، سنائے دیتا ہوں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا ملک تھا۔ اس میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر وہ بادشاہ اور اس کی رعایا بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ دریا کے کنارے کی دوسری طرف ایک بڑے ملک کا بادشاہ، جو کہ بڑا ہی ظالم تھا، اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اس چھوٹے ملک کی طرف بھی اپنی فوج بھیج دی اور اس کو ڈرا دھمکا کر اس سے ٹیکس وصول کرنے لگا۔ تو پھر کیا تھا، وہ چھوٹا ملک بڑا پریشان تھا کہ اس بادشاہ نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ ارے اس چھوٹے ملک والے بادشاہ کے پاس کیا کوئی فوج نہیں تھی جو اس ظالم بادشاہ کے خلاف حملہ ہی کر دیتا، اس کو سبق تو سکھاتا؟ ہاں بھائی، اس کے پاس فوج تو تھی، لیکن بڑی کم فوج ہونے کی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کل ملا کر اس کی ٹوٹل سپاہیوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، جو اس قلعے کے اندر ہی رہتے تھے۔ تو وہ جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج دریا کے کنارے لا کر کھڑی کر دی، اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور ہر سال اس سے ٹیکس وصول کرتا، اور ڈرا دھمکا کر ہر مہینے وہ بہت زیادہ گندم، اناج اور سونا وغیرہ اس بادشاہ کو لگان کے طور پر دیتے تھے۔ اس چھوٹے ملک والے بادشاہ نے قلعے سے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ کوئی بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ ظالم بادشاہ اپنے فوج کی تعداد کی وجہ سے اتنا تکبر میں تھا کہ وہ ان کی بات نہ سنتا تھا، بلکہ آئے روز ہر مہینے وہ ٹیکس بڑھاتا جاتا تھا۔ تو وہ چھوٹے والا جو ملک والا بادشاہ ہے بڑا پریشان تھا کہ ہماری ساری محنت کی کمائی ہم سے یہ وصول کر لیتا ہے۔ تو اس نے ایک ترکیب سوجی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بادشاہ سے خود ملنا چاہتے ہیں، ہمیں ملنے آئے، ہم اس کے سارے مطالبات پورے کریں گے۔ تو اس کی باتوں میں وہ ظالم بادشاہ آ گیا اور نمائندے کو کہا کہ ہم فلاں فلاں دن دریا کے کنارے آئیں گے۔ ہاں بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے وجہ سے کوئی حل نکل آتا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ہاں بھائی، آگے سنو۔ کچھ یوں ہوا کہ وہ قلعے والے بادشاہ نے پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اپنے 10,000 سپاہیوں کو اس نے بتایا کہ اس بھوکے رہنے سے اور ذلالت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جیسے ہی بادشاہ بات چیت کے لیے آیا تو 10,000 سپاہیوں نے نکل کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ وہ بادشاہ مارا گیا، اور اس کی فوج، جو کہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنا چھوٹا بادشاہ جس کے پاس فوج بھی کم ہے، وہ کیسے حملہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس فوج پر چڑھائی کر دی۔ وہ ساری فوج اپنے بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے بوکھلا گئی، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار بھی نہ تھی۔ وہ دریا کی طرف بھاگی، لیکن بھاگتے بھاگتے کافی ماری گئی۔ ارے واہ رے، کیا ترکیب سوچی ہے اس نے! ویسے وہ تو ایسے نہ نکلتا بل سے باہر، ایسے ہی پکڑا گیا۔ اچھا ہوا اپنے انجام کو پہنچا۔ ویسے اتنی ہمت کیسے آ گئی اس چھوٹے بادشاہ میں کہ وہ اتنی بڑی فوج پر حملہ کر دے، یہ نہیں سمجھ آنے والی۔ ارے یہی تو بات تھی نا، یہاں سے ہی تو وہ محاورہ نکلا کہ ایک خرگوش کو جب آپ چاروں طرف سے گھیر لو گے تو وہ بھی آپ پر حملہ کر دے گا۔ رے بولے تو بالکل یہی کہاوت تھی بھائی۔ اچھا تو اس وقت سے یہ کہاوت چل رہی ہے کہ خرگوش کو چاروں طرف سے گھیرو تو وہ بھی حملہ کر دے گا۔ تو ظاہر ہے بھائی، وہ چھوٹا بادشاہ تو مجبور ہو گیا، اس نے ظلم ہی اتنے کیے اور اسے گھیر لیا۔ تو آخر پھر اس کا کیا بنا، اس کے ظالم کے ملک کا، وہ تو بتاؤ۔
ارے اس ملک کا کیا بننا تھا؟ بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے بادشاہت کی لالچ میں لوگ آپس میں لڑنے لگے، تو شاہی خاندان میں لڑائیاں اتنی بڑھیں کہ وہ ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور اس طرح اس ظالم بادشاہ سے نجات ملی لوگوں کو۔ جب کسی دانش مند نے جنگ کا یہ منظر دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ خرگوش پر چاروں طرف سے گھیراؤ کرو گے تو وہ پلٹ کر آپ پر حملہ کر دے گا۔ حالانکہ خرگوش ایک معصوم جانور ہے، لیکن آپ ایسی صورتحال کبھی کسی کے لیے پیدا نہ کرو کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کی یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی بھی انسان پر بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ وہی عام سا انسان آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ رے بولے تو ٹھیک بولتا ہے تو، اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ عام معمولی غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ چلو بھائی، صبح پیپر ہے، کچھ تیاری بھی کر لیں کہ صرف باتیں کرنی ہیں؟ ابھی کھانا کھا کے چلتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کل کے پیپر کی۔ ارے یہ پیپر لینے والے ظالموں کا بھی تو کچھ کرو، یہ بھی تو ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، ان پہ کیوں نہیں کوئی پلٹ کر حملے کرتا؟ ارے تم ہنس کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو۔ ارے یار رے بولے تو پیپروں بھائی، سے تم بس ہو بالکل گئی اپنی ٹھیک تو۔ کہہ رہے ہو۔